بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے. آئیے اسی کے ساتھ ملتے ہیں آج کے پہلے مسافر سے, جناب سید نکی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید نکی, کہاں تک پہنچی آپ کی پڑھائی؟ میں ابھی آرکیٹیکچر کا کورس کر رہا ہوں فی الحال. اوکے, آرکیٹیکچر کا کورس کر رہے ہو, ماشاءاللہ. عمارتوں سے کافی لگاؤ ہے؟ ڈیزائنوں سے سب. ابھی میرا ہابیز وہی تھی تو میں سوچا کہ میں اس میں ہی کر دوں. تو یہی. اوکے, تو پوری عمارت بنانے میں مزہ زیادہ آتا ہے کہ اندر انٹیریئر کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ نہیں, دونوں میں. دونوں میں. ہاں. اوکے, شروع کریں. شروع کر. پہلا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر, ان میں سے کون سی عبادت مستطیع پہ واجب ہے؟ اے حج, بی والدین کی اطاعت, سی نماز, یا ڈی نیکیوں کا حکم دینا. مستطیع وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہو. اے حج. اے حج. اوکے کمپیوٹر پلیز اے حج کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, اے حج از دا رائٹ آنسر. اس کے بعد استطاعت ہونا چاہیے کہ وہ جا سکے اور آ سکے, اور راستے میں رولز اینڈ ریگولیشن بہت سارے رولز ہے, راستے میں کوئی آنے جانے میں خطرہ نہ ہو. اوکے, ڈیٹیلڈ رولز ہے اس کے. آگے بڑھے. جی بڑھیں. دوسرا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر, ان میں سے کون کون بی بی خطبہ غدیر قم میں تھی؟ اے بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا, بی 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 خدیجہ سلام اللہ علیہا, سی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا, یا ڈی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا. سی بی بی فاطمہ سلام اللہ. سی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جی. اوکے کمپیوٹر پلیز سی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, سی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا از دا رائٹ آنسر. ماشاء اللہ. آگے بڑھے. جی. تیسرا سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر, یہ ایک جنرل نالج کا سوال ہے. واٹ از دا لارجسٹ پلانٹ ان اے سولر سسٹم؟ اے ارتھ, بی جوپیٹر, سی مارس, یا ڈی سیٹرن. سب سے بڑا پلانٹ ہمارے سور منڈل کا کون سا ہے؟ ارتھ, جوپیٹر, مارس, سیٹرن. بی جوپیٹر. آپ نے کہا بی جوپیٹر, لیکن جس طرح سے آپ نے کہا مجھے لگا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو. بی جوپیٹر؟ نہیں پوچھنا نہیں. محفوظ کر لوں؟ جی. شیور ہو؟ یس. کانفیڈنٹ؟ یس کانفیڈنٹ. اوکے کمپیوٹر پلیز بی جوپیٹر کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, بی جوپیٹر از دا رائٹ آنسر. بی جوپیٹر از دا بگیسٹ پلانٹ ان سولر سسٹم. آگے بڑھے. جی بڑھی. چوتھا سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر, جب قریش نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر پابندیاں لگائی تو رسول خدا نے کہاں قیام کیا؟ اے شیب, بی کراریت, سی بلبک اجیاد, یا ڈی شیب ابو طالب. یہ سوال کو تھوڑی وضاحت کر دوں. جب انیشل ڈیز چالو ہوئے, رسول خدا نے تبلیغ کرنا شروع کی تو ان کو قریش سے ریزسٹنس آیا, اچھا خاصا اپوزیشن انہوں نے کیا. ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے ایک سوشل اور اکنامک بلاکیڈ ڈالا کہ جو لوگ رسول خدا کے ساتھ شریک ہے ان کے ساتھ نہ کوئی معاملات کیے جائیں گے, نہ کوئی تجارت کی جائے گی. ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. ان کا بائیکاٹ کیا, سوشل بائیکاٹ اینڈ اکنامک بائیکاٹ, یا اکنامک بلاکیڈ ورڈ یوز کیا جاتا ہے. تو رسول خدا اس زمانے میں کہاں قیام کیے؟ ڈی شیب ابو طالب. ڈی شیب ابو طالب. ان کے پاس ہی رہے تھے زیادہ اس لیے. اوکے, تو آپ کی لاجک یہ ہے کیونکہ وہ جناب ابو طالب کی کفالت میں ہی تھے تو ان کے ہی شیب میں جا کے رہے ہو گئے.
चेक कर ले, चेक। थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल दो तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। नहीं, कॉन्फिडेंट तो है ही। कॉन्फिडेंट है? हाँ। चेक कर ले। हाँ, कर लिया। ओके कंप्यूटर प्लीज डी शैब अबू तालिब को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, डी शैब अबू तालिब इज द राइट आंसर। 4 सवाल हो गए। ये बहुत ही सख्त ज़माना था। रसूल खुदा के अंदर, यानी आप समझ लो कि कोई आपके साथ मामलात नहीं कर रहा है, कोई आपसे तिजारत नहीं कर रहा है। जो लोग रसूल खुदा से को मान रहे हैं उन लोग के ऊपर पाबंदियाँ लग रही है। हत्ता कि रिवायतें कहती है कि ये लोग शैब में रहते थे और बच्चे भूख के मारे रोते थे और उनकी रोने की आवाज़ें खाने काबा से टकराती थी। रसूल खुदा ने कहीं मशक्क़तें सही है ताकि हमारे तक ये इस्लाम पहुँचे। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अना व अलीयुन मिन डैश वाहिद। ए सालिस, बी सानी, सी नूर या डी मुख्तलिफ। ये हदीस है actually। ये हदीस है, उसके अंदर आपको एक ये मैं word एक्चुअली सुन चुका हूँ। मैं जो नमाज में जो बुक पढ़ता उस पे लिखी है अना व अली नूर मिन वाहिद है। मिन नूरिन वाहिद। सी। तो आपकी नमाज जो पढ़ते या जो बुक आप यूज हाँ, मैं बुक यूज करता हूँ ना, उसके उस पे हदीस यही लिखी हुई है। वही, उससे मेरे को याद। So you are confirmed that it is सी नूर। महफूज कर लो जी। ओके कंप्यूटर प्लीज सी नूर को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, सी नूर इज द राइट आंसर। माशाल्लाह। ये बुक क्या बुक किताब है ये? ज़ियारत दुआओं की किताब जो होती है अक्सर। ओके, तो आपको ताकीबात जो आपको पढ़नी होती है, जो दुआएं पढ़नी होती है नमाज के बाद, तो उसकी जो किताब है उसके ऊपर यही हदीस लिखी है। हाँ, वही हदीस लिखी हुई है उसमें। कैन यू गेट लकियर देन दिस? नाज़रीन, वक्त हो चुका है कि हम छोटा सा ब्रेक ले और ब्रेक के उस पार इस सफर को आगे बढ़ाएंगे लेवल 2 में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा सैयद नकीब बहुत ही कॉन्फिडेंटली 5 सवालों के जवाब दे चुके हैं, लेवल 1 मुकम्मल कर चुके हैं। आइए देखते हैं इनका सफर लेवल 2 में। आर यू रेडी सैयद नकी? यस। शुरू करें? शुरू कीजिए। 6ठा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस तस्वीर को देखिए और हमें बताइए कि ये किस नबी की दास्तान की तरफ इशारा करती है। आपके ऑप्शंस है ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम या डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। सी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। यस। महफूज कर ले। जी, महफूज कर लीजिए। ओके कंप्यूटर प्लीज सी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। सी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। माशाल्लाह, क्या दास्तान थी एक? यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक बड़ी मछली है और मछली के पेट में एक इंसान है। वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का एक पूरा वाक़या है कि वो अल्लाह के हुक्म से उनको मछली के पेट में रखा गया था। 40 दिन का कुछ मुद्दत तक रखा गया था और जब वो पेट में थे तो वो जिक्र करते थे अल्लाह की। उस जिक्र की वजह से अल्लाह ने उनको किनारे तक पहुँचाया, मछली को, मतलब बोला कि जाके छोड़ दो, ऐसा हुआ। माशाल्लाह। तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम एक कौम की तरफ तबलीग किया करते थे और बाद में जब उनकी कौम क्या कहते हैं हठ धर्मी करती थी, उनकी बात नहीं मानती थी, तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार ये लोग तुझे नहीं मानते, ओके, और उनके ऊपर अज़ाब इलाही आने वाला था और जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस गांव को छोड़ दिया। जब जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस गांव से दूर चले गए और जब मुद्दत थी कि इस मुद्दत तक अज़ाब आ जाएगा, ओके, जब अज़ाब आया तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने अज़ाब की साइंस देखी खाली और उनको याद आया कि जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम सही कहते थे। उन्होंने ज़बरदस्त तौबा की है, रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से तौबा की कि हम लोग से मिस्टेक हो गई, हमको माफ़ कर दे यूनुस के परवरदिगार, हमको माफ़ कर दे। अज़ाब टल गया। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम रिटर्न हुए गाँव के अंदर, चेक करना चाहा कि मैं देखूँ अगर कोई बच गया है तो मैं उसकी हिदायत कर लूँ। जब देखा कि पूरा गांव ही ऐसा है तो उनको लगा कि मैं तो बोला था कि अज़ाब आएगा,
اور یہاں تو کوئی عذاب نہیں آیا, تو اب میری بات جھٹلائی جائے گی. تو وہ اس سے دور, اس گاؤں سے دور چلے گئے, اور حتیٰ کہ اتنا دور چلے گئے کہ دریا کنارے پہنچ گئے. ایک شپ تھی, اس شپ کو بورڈ کر دیا, چلے گئے. اس شپ کو بورڈ کر لیا, دور جا رہے تھے. شپ کے پیچھے ایک مچھلی آ رہی تھی. لوگوں نے کہا کہ مچھلی بھوکی ہے, یا تو سب کو کھا جائے گی, یا کوئی ایک جن اس کا نیوالا بن جاؤ تو شاید یہ ہم کو چھوڑ کے چلے جاوے. انہوں نے لوٹس ڈالے, چٹیاں ڈالی, جو نام آیا جناب یونس علیہ السلام کا آیا, تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں, آپ کے چہرے پہ تو اتنا نور ہے, آپ اتنے مقدس شخصیت ہو, آپ کو جانے نہیں دے سکتے, یہ مچھلی آپ کے لیے نہیں ہے. انہوں نے پھر واپس یہ چٹیاں ڈالی, پھر نام نہیں آتا جناب یونس کا, تو جناب یونس نے کہا میرے یہیں جانا ہے, یہ شاید مجھے یہاں بھیجا جا رہا ہے. اور پھر جناب یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں گئے, کچھ مدت تک عبادتیں کی, اور پھر اسے واپس سے یہاں بھیج دیا گیا تاکہ جناب یونس علیہ السلام اسی قوم کی پھر سے ہدایت کر سکے. تو یہ تھی داستان جناب یونس علیہ السلام کی. آئیے آگے بڑھتے ہیں آپ کے 7ویں سوال کی طرف. سب سے پہلے کس مسجد کو تعمیر کیا گیا؟ The first مسجد آف اسلام. اوکے. مسجد حنانہ, مسجد قباء, مسجد سہلا, یا مسجد نبوی؟ اسلام کی پہلی مسجد نا؟ اسلام کی پہلی اسلام کی مسجد. پہلی بی مسجد قباء. مسجد قباء. شیور؟ شور. محفوظ کر لے, پڑھا ہے آپ نے اسے؟ ہاں محفوظ کر. کانفیڈنٹ ایک دم؟ اوکے کمپیوٹر پلیز بی مسجد قباء کو محفوظ کرے. کتنے پرسنٹ شیور ہو؟ 99% شور میں. 99% شیور ہو؟ اٹس ناٹ مسجد حنانہ, اٹس ناٹ مسجد نبوی, اس مسجد قباء. کمپیوٹر پلیز ہمیں بتائیے کہ کیا اس کا صحیح جواب بی مسجد قباء ہے؟ بے شک اس کا صحیح جواب بھی مسجد قباء ہے. آپ نے یہ بھی کدھر پڑھا تھا؟ ہاں. ویل ریڈ از ورکنگ فار یو. اس ماشاء سے اللہ. پہلے بھی ایک مسجد تھی, مسجد اقصیٰ, لیکن وہ بہت پرانے ٹائم کی تھی. مسجد اقصیٰ تو بہت لیکن وہ اسلام کی اسلام نہیں سے تھی. پہلے اسلام کی نہیں تھی وہ, اسلام کی, اس لیے میں نے پوچھا کہ اسلام کی پہلی مسجد قباء ہے. وہ تو بہت زبانوں سے جوز کا ایک ہولی اسپاٹ رہا ہے. اوکے, مسلمان پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف مڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے, پھر وہ چینج آف قبلہ والا واقعہ ہوا اور خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بنا تھا. بٹ اسلام کی پہلی مسجد جو رسول خدا نے کنسٹرکٹ کی, تعمیر کی, وہ مسجد قباء ہے. یہ تقریباً ہجرت کا جو سفر ختم ہوتا ہے اور وہاں پر یہ واقعہ ہوتا ہے. جو ہجرت کے ایونٹ جب ختم ہوتے ہیں, حضرت رسول خدا مدینے پہنچے, وہ ویٹ کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کا, وہ یہ مسجد قباء. آگے بڑھے جی. بڑی. 8واں سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. کس سورے میں معراج کا ذکر ہے؟ اے سورہ دہر, بی سورہ ناس, سی سورہ مدثر, یا ڈی سورہ اسراء؟ اے سورہ دہر, بی سورہ ناس, سی سورہ مدثر, یا ڈی سورہ اسراء؟ ڈی سورہ اسراء. ڈی سورہ اسراء. شور؟ شور. محفوظ کر لے. ہاں محفوظ کر. آپ اکثر جب شور ہوتے ہو تو بہت شور ہی ہوتے ہو, تو میں لائف لائن پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتا. اوکے کمپیوٹر پلیز ڈی سورہ اسراء کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, ڈی سورہ اسراء از دا رائٹ آنسر. ماشاء اللہ. 8 سوال ہو گئے. لائف لائن کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی ہے. سید نکی, یو آر کروزنگ تھرو دس. ماشاء اللہ. آلموسٹ آدھے سے زیادہ سفر ہو چکا, آدھے سے کچھ کم ابھی باقی. 9واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. اس آیت کو سنیں اور ہمیں بتائیے کون سی سورہ کی آیت ہے. آپ کے آپشنز ہے اے سورہ ماعون, بی سورہ تین, سی سورہ قاریہ, یا ڈی سورہ علق. ایک بار پھر سے آڈیو کریے نا. کمپیوٹر پلیز پلے دی آڈیو اگین. ڈی سورہ علق. ڈی سورہ علق. جتنا میں محسوس کر رہا تھا آپ شاید مینٹلی ریوائز بھی کر رہے تھے.
جی میرے کو ایکچولی تینوں سورہ یاد ہے, جو اسٹارٹنگ کے 3 آپشن ہیں نا وہ سورہ یاد ہے میرے کو. اوکے, آپ کو سورہ ماؤن یاد ہے, سورہ 3 یاد ہے اور سورہ قاریہ یاد ہے, اور یہ تینوں میں آپ کو یہ آیت محسوس نہیں ہوتی ہے, تو اس لیے آپ کو لگتا ہے یہ سورہ الگ ہے. محفوظ کر لے. جی محفوظ. کوشچن نمبر 9, گو ہیڈ دیجیے مجھے, میں محفوظ کر لوں. ایک بار پھر سے سنا. ہاں ایک مسئلہ بار پھر سے. کمپیوٹر پلیز پلے دی آڈیو. ڈی سورہ الگ کی. ڈی سورہ الگ. یس. اینڈ لاجک ریمینز سیم, کہ میرے کو تینوں سورے میں یہ آیت نہیں ملتی ہے تو ادھر ہی ہوگی. محفوظ کر لے. جی محفوظ. اوکے کمپیوٹر پلیز ڈی سورہ الگ کو محفوظ کرے. کمپیوٹر پلیز ہمیں بتائیے کیا ڈی سورہ الگ اس کا صحیح جواب ہے؟ یس, ڈی سورہ الگ از دا رائٹ آنسر. ابھی تک آرام سے, پہلی بار شاید آپ نے تھوڑا سا سوچا یا تھوڑا سا کنفیوژن آیا ہے, بٹ آہستہ آہستہ سوالوں کا استر بڑھتا جائے گا. لیول 2 کا آخری سوال, 10واں سوال آپ کی خدمت میں پیش ہے. ایک جنگ جس کی تیاری کی گئی پر لڑائی نہ کی گئی. اے جنگ بدر, بی جنگ معتا, سی جنگ احد, یا ڈی جنگ تبوک. ڈی جنگ تبوک. ڈی جنگ تبوک. آپ کے حساب سے اس کی تیاری ہوئی تھی؟ تیاری ہوئی تھی. ایکچولی میرے کو تھوڑا اس کا یاد بھی ہے ہسٹری. شیئر کرے. یہ سب سے اسلام کی مطلب غزوہ رسول کے اللہ کے ٹائم کی نا, یہ آخری جنگ ہے رسول اللہ کی لائف ٹائم کی. اس کے بعد باقی ہوئی تھی. رسول اللہ کے ٹائم کی یہ جنگ تبوک آخری تھی. وہ مطلب عیسائیوں سے شاید سے لڑنے گئے تھے. وہ عیسائی رومن تھے. اوکے. اور یہ جنگ میں امام علی کو یہ نہیں لے گئے تھے. وہ نہیں لے کے گئے تھے. اوکے, بٹ یہ لڑی نہیں گئی تھی جنگ. ہاں مجھے یہی ہے, میرے کو یہی یاد ہے. تمہیں لگتا ہے کہ یہ وہی جنگ ہے؟ جنگ بدر اور جنگ احد تو لڑی گئی ہے, یہ تو کنفرم. یہ تو کنفرم. یہ تو کنفرم. اور جنگ معتا تو میں نے سنا نہیں ہے. ویسے جنگ معتا کے بارے میں کوئی سنا ہی نہیں میں نے. جنگ معتا کے بارے میں آپ کا مطالعہ وہاں تک پہنچا نہیں ہے. کیا کروں میں؟ جنگ تبوک. اٹس 10th کوشچن. تینوں لائف لائن محفوظ ہے. آپ کو لگتا ہے ڈی جنگ تبوک؟ لائف لائن یوز کریں. لائف لائن یوز کریں. کون سی لائف لائن یوز کریں؟ 50-50 نہیں, ڈبل فری سر. That is intelligent. That is intelligent. Okay. کمپیوٹر ہمارے دوست آپ کی مدد چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈبل فریز ایکٹیویٹ کر لیں. اوکے, پہلا کسے محفوظ کرے؟ بی جنگ معتا. بی جنگ معتا. اور ڈی جنگ تبوک. ڈی جنگ تبوک. کمپیوٹر پلیز ہمیں بتائیے کیا بی جنگ معتا اس کا صحیح جواب ہے؟ نہیں, بی جنگ معتا لڑی گئی تھی. کیا ڈی جنگ تبوک اس کا صحیح جواب ہے؟ یس, ڈی جنگ تبوک اس کا صحیح جواب ہے. جو ساری وضاحت آپ نے دی تھی وہ بالکل صحیح ہے. عیسائیوں سے, رومن سے لڑنے لوگ گئے تھے. اوکے, پر جب تک مسلمانوں کا لشکر وہاں تک تھا وہ لوگ فرار کر چکے تھے, اس لیے لوگ سب ریٹرن آ گئے. یہ جنگ لڑی نہیں گئی تھی, جبکہ تیاری کر کے سفر وفر سب ہوا گیا تھا. اسی کے ساتھ 2 لیول مکمل ہو گئے. سید نقی صاحب ریڈی فار لیول 3؟ جی ناظرین, سید نقی از ریڈی فار لیول 3, بٹ وی ول ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے اس اگلے سرے پہ ہم لیں گے لیول 3 ود سید نقی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کس خوبصورتی کے ساتھ ایفرٹ لیسلی سید نقی نے 10 سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تھے. آئیے دیکھتے ہیں ان کا سفر لیول 3 میں. دس از ویئر اٹ گیٹس انٹرسٹنگ. کوشچن اب ڈیفیکلٹ ہو گئے, ٹف ہو گئے.
यस 11वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के गोद लिए बेटे का क्या नाम था? ए जनाब जैद, बी जनाब अब्दुल्लाह, सी जनाब कासिम या डी जनाब इब्राहिम? ए जनाब जैद। ए जनाब जैद, यस श्योर? श्योर, महफूज कर लो, महफूज कर लिए। कंफर्म? कन्फर्म। दैट स्माइल टेल्स मी यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। नाजरीन, ए जनाब जैद को महफूज कर ले और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ए जनाब जैद इज द राइट आंसर। इनका पूरा नाम था जैद बिन अरकम। अरकम नहीं, जैद बिन हारिस। हारिस से। ये बहुत बड़ी डिबेट का थोड़ा मैटर बन जाता है ना उसके। यस, वो हुई थी भी, एक मैं मस्जिद में था तो ये डिबेट ही चल रही थी इसके बारे में कि उन्होंने गोद लिया था सब। तो ओके, उसकी तो वजह आपको से डिबेट मेरे को पूरा याद है, तो आपको जैद प्रॉपर्ली याद proper था। यस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 11 सवाल हो गए, ओनली 4 क्वेश्चंस। ओके, 12वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जंग खैबर के बाद रसूल खुदा ने किस बीबी से निकाह किया? ए बीबी सफिया सलामुल्लाह अलैहा, बी बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा, सी बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा या डी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा? ये चारों ज़ौजा रसूल है, लेकिन जंग खैबर के बाद किससे निकाह किया? खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से जंग से भी पहले हो चुका था शायद से। हाँ, जंग से पहले खदीजा से तो हो चुका था निकाह सलामुल्लाह अलैहा। तो इस लॉजिक से सी नहीं हो सकता। सी नहीं हो सकता इस लॉजिक से तो। अब बचता है ए बी सफिया सलामुल्लाह अलैहा या बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा या बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा? नाजरीन, पहली बार आज के इस एपिसोड में हमारे कंटेस्टेंट थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं। अक्सर ये नौबत जल्दी आ जाती है और आपके केस में 12वें सवाल पे आई है। अक्सर मैं ये जुमले पहले अदा करता हूँ, लेकिन मैं अभी कर लेता हूँ। आपकी मदद के लिए 2 लाइफलाइंस अभी भी मौजूद है। सफिया लाइफलाइन यूज करनी पड़ेगी। ओके कंप्यूटर, हमारे दोस्त आपसे मदद चाहते हैं। क्या चाहते हैं? 50-50 के फ्लिप? फ्लिप। वो चाहते हैं कि आप इस सवाल को रद्द कर दें। ओके, ये सवाल रद्द हो गया, लेकिन अगर आपको इसका जवाब देना होता तो आप क्या देते? बी उम्मे सलमा। बी बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा। जी, चेक कर ले। चेक कर ली। कंप्यूटर प्लीज हमें बताइए, क्या इसका सही जवाब बी बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा है? नहीं, दैट इज द रॉन्ग आंसर। राइट आंसर इज ए बीबी सफिया सलामुल्लाह अलैहा। ओह, बहरहाल लाइफलाइन रखी जिसले जाती है कि कंफ्यूजन हो तो आप सेफ रहे। 12वां सवाल फ्लिप करके आपकी खिदमत में पेश है। नमाज इस्तिस्का कब पढ़ी जाती है? ए जलजले के वक्त, बी मैयत को छूने के बाद, सी बारिश न होने के वक्त या डी जंग के वक्त? सी बारिश ना होने के वक्त। सी बारिश न होने के वक्त। यस, श्योर? श्योर, महफूज कर लूं? जी महफूज कर। ओके कंप्यूटर प्लीज सी बारिश न होने के वक्त महफूज कर ले। कितने % श्योर हो? 100% श्योर। 100%। और हमें बताइए, क्या ये जवाब सही है या नहीं? यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। माशाल्लाह, पढ़ा था मदरसे में? हाँ, ये तो मतलब हाँ, पढ़ाई है। वेरी गुड। और ये एक ऐसी वो नमाज है कि जो जमात के साथ ही हो सकती है, अकेले नहीं हो सकती है। माशाल्लाह, वेरी गुड। हो गए हमारे 12 सवाल मुकम्मल। अब 3 सवाल बचे हैं। 13वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। किस नबी ने कहा, मन अंसारी इल्लाह, राह खुदा में मेरा मददगार कौन है? कुरान मजीद में
ایک نبی کے یہ جملے موجود ہے کہ من انصاری اللہ، راہ خدا میں میرا مددگار کون ہے؟ آپ کے آپشنز ہے اے حضرت نوح علیہ السلام، بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سی حضرت یوسف علیہ السلام، یا ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ Now it gets difficult. تھوڑا سا ٹف. سی وال تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یوسف علیہ السلام کا تو تھوڑا جانتا ہی ہوں، تھوڑا میں پورا تھوڑا جانتا ہی ہوں. تو آپ کے حساب سے جب قرآن مجید نے جناب یوسف علیہ السلام کی داستان نریٹ کی تو کدھر بھی یہ الفاظ یوز نہیں کیے؟ یہ الفاظ تو نہیں. من انصاری اللہ، راہ خدا میں میرا مددگار کون ہے؟ تو بھائی دا پروسیس آف ایلیمینیشن آپ کو لگتا ہے آپ سی نہیں ہے. آپ کے پاس ابھی بھی ایک لائف لائن موجود ہے. یوز کر پڑے گا لائف لائن، ہی ایلیمینیشن کرنا پڑے گا 2 اور. اوکے، آپ لائف لائن کا استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ جی. کمپیوٹر، ہمارے دوست آپ کی مدد چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان 4 جوابوں میں سے 2 غلط جواب ہٹا دیں. آپ کے 2 آپشنز ہیں سی حضرت یوسف علیہ السلام یا ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ یس. شیور؟ شیور. محفوظ کر لوں؟ محفوظ کر لیجیے. اوکے کمپیوٹر، پلیز ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کر لے اور ہمیں بتائیے کہ کیا یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس، ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام از دا رائٹ آنسر. ایکچولی میں سن ہی چکا ہوں یہ بھی، لیکن اب کس نبی کا تھا یہ پتہ ہی نہیں تھا مجھے. یہ ورڈ میں سنا ہوں کہ بعد میں جواب بھی آیا تھا ان کو، ایسا ہوا تھا. صحیح ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ابھی ہمارے ساتھ باقی ہو. 13 سوال ہو چکے ہیں. اٹ از دا پینلٹیمیٹ کوشچن. 14واں سوال آپ کی خدمت میں. آر یو ریڈی؟ جی. 14واں سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. کون بادشاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں مکہ آیا تھا؟ اے ہرکول، بی طوبا، سی نجاشی یا ڈی راد؟ سی نجاشی. سی نجاشی؟ جی. کتنے پرسنٹ شیور ہو؟ 75% شیور. 75%. نجاشی کا، کیونکہ میرا واقعہ ایک جو پرانے واقعے میں سنے ہیں ان میں نجاشی کا نام سنا ہوں نا میں نے، اس لیے. اوکے، آپ نے نجاشی کا نام سنا ہوا ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے یہ وہ بادشاہ ہے جو مکہ آیا تھا. محفوظ کر لے. جی. اوکے کمپیوٹر، پلیز سی نجاشی کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. سی نجاشی از دا رانگ آنسر. اس کا صحیح جواب ہے بی طوبا. نجاشی جو تھے وہ حبش کے بادشاہ تھے. رسول خدا کے دوران جب پہلی ہجرت ہوئی، ایون بیفور ہولی پروفٹ مائگریٹڈ ٹو مدینہ، اس سے پہلے ایک ہجرت ہوئی تھی جو جناب جعفر طیار لے کے کچھ لوگوں کو نکلے تھے ٹو سیو دیم فرام دا پرسیکیوشن آف قریش. یہ لوگ جاتے حبشہ میں. یہاں پر وہ جو بادشاہ عادل جو تھا جنہوں نے جناب جعفر طیار اور ان ارلی مسلمز کو پناہ دی تھی، وہ نجاشی تھا. اور پھر قریش بھی وہاں سے پہنچتے ہیں. قریش اچھے گفٹس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ہم کو ریٹرن کر دو. نجاشی جناب جعفر طیار کی بھی آرگیومنٹ ہوتا ہے اور ایک بہت ہی ایلوکوینٹ خطبہ ہے ان کا موجود ہے. یہ نجاشی بادشاہ ہے. طبا وہ بادشاہ ہے جو رسول خدا کے آنے سے پہلے ہی مر گیا. انہیں خبر ملی کہ یہاں سے ایک رسول آنے والے ہیں، تو وہ رسول خدا کے انتظار میں مکہ آیا تھا اور جاتے جاتے رسول خدا کے لیے ایک لیٹر چھوڑ کے چلا گیا، کیونکہ اس کی عمر اتنی لمبی نہیں تھی کہ رسول خدا کی ولادت ہو اور یہ تبلیغ کے واقعات ہو. بہرحال جس خوبصورتی کے ساتھ آپ جواب دے رہے تھے، اوکے،
مجھے تقریباً یقین تھا کہ آج انشاءاللہ یہ سفر مکمل ہو جائے گا، پر 14ویں اور 15ویں سوال ہوتے ہی ڈیفیکلٹ ہے. وہ کتابوں کے وہ گوشوں سے نکالے جاتے ہیں جو اکثر بیان نہیں ہوتے. بٹ آئی مسٹ سے آئی ایم ریئلی ویری امپریسڈ کہ آپ اتنا پڑھ کر آئے اور اتنی ہمت کے ساتھ اتنے اپنے آپ کو سینس میں رکھتے ہوئے اتنے کیمراز اور لائٹس کے اندر صحیح جواب دے رہے تھے. مجھے ضرور امید ہے کہ جس طرح سے آپ کی پڑھائی جاری ہے انشاءاللہ آپ ہمارے اگلے سیزن میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس سفر کو مکمل کریں. بہرحال یہ رہی آپ کی انعامی رقم، لیول 2 کمپلیٹڈ انشاءاللہ. ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خوبصورت سا سفر تھوڑے سے غم کے ساتھ بھی یہیں مکمل ہوتا ہے. ہم آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک اور مسافر کے ساتھ. جب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون.